اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غلظ تحریم الغلول وانہ لا يدخل الجنہ الا المؤمنون۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا سخت حرام ہے، اور اس کے بیان میں کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں۔ امام مسلم نے ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب سے اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر اقبل نفر من صحابۃ النبی فقالوا فلان شہید فلان شہید حتی مروا علی رجل فقالوا فلان شہید۔ فرماتے ہیں خیبر کے دن سرکار کے کچھ صحابہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ فلاں شہید ہیں فلاں شہید ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس سے وہ گزرے تو کہا فلاں شہید ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او عباء، ہرگز نہیں، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے ایک چادر یا ایک جبے کی وجہ سے جس کو اس نے مال غنیمت سے خیانت کر لیا تھا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب اذهب فنادِ فی الناس، اے خطاب کے بیٹے تم جاؤ لوگوں میں پکار دو انہ لا يدخل الجنہ الا المؤمنون، کی جنت میں صرف مومنین داخل ہوں گے۔ قال فخرجت فنادیت الا انہ لا يدخل الجنہ الا المؤمنون۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تو میں نکلا، میں نے آواز لگائی کہ سن لو صرف جنت میں مومنین داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے تھوڑی سی تفصیل میں ہے۔ فرماتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ خیبر گئے، ففتح اللہ علینا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، فلم نم ذہبا ولا ورقا، تو مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں ملا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، مال غنیمت میں ہمیں سامان غلے اور کپڑے ملے۔ پھر ہم وادی کی طرف چلے اور سرکار کے ساتھ ایک غلام تھا جس کو قبیلہ جذام کے ایک شخص جن کا نام ہے رفاعہ بن زید جو بنو زبیب کے تھے، انہوں نے ہبہ کیا تھا سرکار کو۔ تو جب ہم وادی میں اترے سرکار کا غلام کھڑا ہوا اپنے کجاوے کو کھولنے کے لیے، تو ایک تیر اس کی طرف آیا جس میں اس کی موت ہو گئی۔ فقلنا ہنیئا لہ الشہادہ یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا والذی نفس محمد بیدہ ان الشملۃ لتلتہب علیہ نارا، سرکار نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کے بھڑک رہی ہے جس کو اس نے مال غنیمت سے خیبر کے دن تقسیم سے پہلے لے لیا تھا۔ قال ففزع الناس، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگ گھبرا گئے، تو ایک شخص ایک تسمہ لے کے آیا یا دو تسمے لے کے آیا اور کہا یا رسول اللہ اصبت یوم خیبر، مجھے یہ خیبر کے دن ملے تھے،
تو سرکار نے ارشاد فرمایا شراکم من نار اور شراکان من نار کہ یہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں جو پہلے امام مسلم نے ذکر کی۔ حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ابھی حالات کے اعتبار سے نہیں آیا، تو وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب یہ قریشی ہیں، اوپر جا کر عدی بن کعب بن لوئی پر آپ کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے۔ ایام جاہلیت میں قریش کی طرف سے سفارت کی ذمہ داری آپ ہی کو سپرد کی گئی تھی۔ کسی دوسری قوم کا کوئی شخص اگر تفاخر کا مظاہرہ کرتا تو اس کے جواب کے لیے آپ ہی متعین تھے۔ آپ نے 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ بعض لوگوں نے کہا 39 مرد اور 33 عورتوں کے بعد اسلام قبول فرمایا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کے فرزندوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ پروردگار عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام میں سے جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بھی عمائدین قریش کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے بہت سخت دشمن تھے۔ اسلام ان کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا آپ اس کے دشمن بن جاتے اور اسے ہر طرح کی اذیت پہنچانے سے آپ باز نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں تو آپ آپے سے باہر ہو گئے اور آپ نے ان کے گھر جا کر بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، لیکن پھر بھی ان کی زبان کلمہ حق سے نہ پھری۔ ان کا یہی استقلال ہی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ ہجرت کے بعد آپ بدر، احد وغیرہ تمام بڑے بڑے مارکوں میں آپ شریک رہے۔ جنگ بدر میں اپنے اعزا کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے قتل کیا۔ غزوہ تبوک میں اپنا آدھا مال خدا کی راہ میں قربان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی طرح انہوں نے بھی اپنی جان مال اسلام پر نثار کر دیا۔ آپ کی جرأت و شجاعت اور جانثاری سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی۔ ایثار و قربانی میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ ان کی جانثاری اور فداکاری اور خدمات اسلامی کی بنا پر ان کو بارگاہ نبوی میں جو تقرب اور اختصاص حاصل تھا وہ حضرت ابوبکر کے سوا کسی اور صحابی کو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنی سعد کے فتنے کو دبانے میں آپ کی کوششوں کا بڑا دخل تھا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اختلاف کا خاتمہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عہد خلافت کے تمام امور میں آپ ان کے مشیر اور دست راست رہے۔ حضرت عمر کی گوناگوں فضائل اور اوصاف کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ 23 جمادی الاولیٰ 13 ہجری کو آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کا عہد خلافت اسلام کا زرعی دور تھا۔ ہر طرف عدل و مساوات اور امن و خوشحالی کا فریرہ لہرا رہا تھا۔ آپ کے عہد میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر قرآن و تفسیر، حدیث و فقہ، شریعت و لغت اور تقریر و خطابت میں بھی بلند مقام پر فائز تھے۔ فقہ میں تو آپ درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔
قسم قسم کے جدید مسائل آتے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے، قرآن کے بعد آپ احادیث سے مقدمات کے فیصلے کرتے اور دوسروں کو احادیث سے احکام و مسائل کی تخریج کا حکم دیتے۔ کتب احادیث میں آپ کی مرویات کی تعداد 537 ہیں۔ صحابہ اور تابعین کی ایک کثیر جماعت نے آپ سے احادیث کی روایت کی۔ صحیح ستہ میں آپ کی احادیث موجود ہیں۔ 23 ہجری 26 ذی الحجہ بروز چہارشنبہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کرا کے آپ نے ابھی تکبیر تحریمہ کہی ہی تھی کہ ابو لولو مجوسی غلام نے آپ کے پہلو میں اپنے خنجر سے حملہ کر کے 6 کاری زخم لگائے۔ آپ اٹھا کر گھر لائے گئے اور پھر آپ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا اور یکم محرم الحرام 24 ہجری سنیچر کے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 5 دن ہے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ کو غسل دیا، حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کے جسم اقدس کو قبر میں اتارا اور جنازے کی نماز حضرت صہیب نے پڑھائی۔ امام مسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی، ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں جو احکام اور فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا سخت حرام ہے اور اس میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ جوتے کا ایک تسمہ یعنی اس کے فیتے کی چوری بھی حرام ہے۔ مال غنیمت کی چوری کرنے والا اگر قتل کر دیا جائے تو اس پر شہید کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، جنت میں صرف مومن جائیں گے۔ بغیر ضرورت کے بھی قسم کھانا جائز ہے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے۔ مال غنیمت سے چوری کیے گئے سامان کو واپس کرنا واجب ہے اور واپس کرنے پر قبول کیا جائے گا اور اسے جلایا نہیں جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اور تسمہ کے جلانے کا حکم نہیں دیا جسے مال غنیمت سے لے لیا گیا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کے سامان کو جلا دو اور اسے مار دو، ایک روایت میں ہے اس کی گردن مار دو، اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو یہ حدیث منسوخ ہوگی، کیونکہ یہ حکم اس وقت تھا جب مالی سزائیں مشروع تھیں، لیکن اب شرع میں مالی سزائیں یعنی جرمانہ، جائیداد کی ضبطی وغیرہ نہیں ہے، تو یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ جنگ خیبر 7 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 1600 تھی۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے جن میں 20,000 آزمودہ کار سپاہی رہتے تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرحب بھی یہیں رہتا تھا۔ مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ کر یہودیوں نے سامان رسد قلعہ نائم میں جمع کر دیا تھا اور فوجیں نطات اور قموس کے قلعے میں تھیں، اس لیے مسلمانوں نے سب سے پہلے نائم پر حملہ کیا جو آسانی سے فتح ہو گیا اور دیگر چھوٹے چھوٹے قلعے بھی آسانی سے فتح ہو گئے۔ سب سے اہم قموس کا قلعہ تھا، مرحب اسی میں رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم پر کے بعد دیگرے روانہ ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت علی کو علم مرحمت فرمایا، مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے میں آیا، حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کی ہمت جواب دے گئی اور 30 دن کے محاصرے کے بعد قلعہ قموس فتح ہو گیا۔ اس محاصرے میں 93 یہودی اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔
حضرت سیدنا رفاعہ بن زید کا نام آتا ہے حدیث میں. یہ فتح خیبر سے پہلے صلح حدیبیہ کے زمانے میں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے. اللہ کے رسول نے انہیں ان کی قوم کا سردار منتخب کیا تھا. آپ نے انہیں ایک مکتوب بھی دیا تھا جو ان کی قوم کے لیے تھا. حضرت رفاعہ جب یہ تحریر لے کے اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے تو سب نے انہیں تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے. باب الدلیل علی ان قاتل نفسہ لا یکفر. یہ باب اس پر دلیل کے بیان میں ہے کہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے. یہ حدیث حضرت جابر سے مروی ہے. ان جابر ان طفیل ابن عمرو الدوسی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل لك فی حسن حسین ومنع قال حسن كان لدوس فی الجاہلیہ فابى ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی ذخر اللہ للانصار. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو مضبوط قلعہ اور طاقت کی ضرورت ہے؟ حصن کے معنی قلعے کے ہوتے ہیں، جمع اس کی حصون ہے. مضبوط قلعہ، حصن حسین مضبوط قلعہ. منع کا لفظ ہے، منع کے معنی عزت قوت، جمع منعات. قال حسن کان لدوس فی الجاہلیہ. دور جاہلیت میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے قبیلے دوس کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا. سرکار نے انکار فرمایا کیونکہ للذی ذخر اللہ للانصار، اس شرف کی وجہ سے جس کو اللہ نے انصار کے لیے اکٹھا فرما دیا تھا. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ ہاجر الیہ طفیل بن عمرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی بھی مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک شخص بھی ہجرت کر گیا. تو یہ مدینے میں آئے فمرض، تو وہ شخص بیمار ہو گیا اور وہ گھبرا گیا. فاخذ مشاقص لہ، مشاقص یہ جمع ہے تیر کے معنی میں، تو اس نے اپنی تیروں کو لیا. فقطع بها براجمہ، برجمہ کی جمع براجم ہے. برجمہ انگلیوں کے پوروں کو کہتے ہیں. تو اس نے اپنے انگلیوں کے پوروں کو کاٹ دیا اس سے. فشاخبت یداہ، اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا. حتی ماتا، یہاں تک کہ خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا. فراہ طفیل ابن عمرو فی منامہ، تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے اپنے خواب میں اس کو دیکھا. فراہ وہیئتہ حسنہ، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی ہے اور اس کو دیکھا کہ مغطیا یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دونوں ڈھکے ہوئے. فقال لہ ما صنع بک ربک، پوچھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فقال غفر علی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. فقال لہ مالی اراک مغطیا یدیک، تو پھر کہا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو ڈھکا ہوا دیکھ رہا ہوں. قال قیل لی لن نصلح منک ما افسدت، اس شخص نے کہا مجھ سے کہا گیا کہ ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے جس کو تم نے خود بگاڑ دیا. فقصہ طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت طفیل بن عمرو نے سرکار سے یہ پورا واقعہ اپنا خواب بیان کیا تو سرکار نے فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے. اس حدیث کو آپ نے سنا، پڑھا. اس حدیث سے حاصل ہونے والے احکام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ
اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اس نے خودکشی کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے چاہے وہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بغیر توبہ ہی کے کیوں نہ فوت ہو گیا ہو۔ اس کا پورا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو ابتداً ہی جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو اسے قرار واقعی سزا دے، پھر اسے جنت میں داخل فرمائے، بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معصیت کاروں اور گنہگاروں کو آخرت میں عذاب ہو سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے مذہب کی تردید ہوتی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کے ساتھ معصیت ضرر رسا نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہجرت کی فضیلت، اس کی برکت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کے طفیل اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا سے آخرت کا عذاب رفع فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔